تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الناس معادن، کہ لوگوں کی مثال ایک کان کی ہے، جس طرح کان کے اندر ہیرے جواہرات سونے اور چاندی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی مثال بھی ایسی ہے، اس کے اندر جناب سونا ہے اور چاندی ہے۔ سونے اور چاندی سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن بہترین انسان کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، وہ تو ٹھیک ہے، سب سمجھتے ہیں، لیکن انسانوں میں بہترین انسان کون ہے؟ یاد رکھیں کہ جہاں انسانوں کے اندر اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں نا جی، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے شر کے اوپر اپنے خیر کو غالب کرے۔ ہاں، انسان کے اندر یہ دو قوتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، انسان کے اندر شر بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، شریر بھی ہے، اور انسان کے اندر خیر بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ صلاحیتیں تب اس کو کامیابی کے راستے پر لے کر جائیں گی جب وہ اپنے شر کے اوپر اپنے خیر کو غالب کرے۔ دیکھیں بھائی، جس کا شر غالب ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، محلے داروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور سارے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا شر غالب ہے، اس کے قریب کوئی نہیں آتا، کیونکہ پتہ ہے کہ قریب جائیں گے تو گالی نکالے گا، قریب جائیں گے تو بد اخلاقی کرے گا، قریب جائیں گے تو گل پڑ جائے گا، یا قریب جائیں گے تو الزام تراشی کرے گا، لوگوں کے سامنے جناب عزت اتار کے رکھ دے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا شر غالب ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا شر غالب ہے۔ لیکن جب خیر غالب ہوتا ہے نا جی، خیر غالب ہوتا ہے تو وہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور تمام مخلوقات اس کے قریب ہو جاتی۔ کیوں؟ اس کا خیر غالب ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں بھئی، نفس کی نا، نفس انسانی جو نفس ہے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، تین صورتیں، اس کی طبیعت کے اعتبار سے یا اس کی خیر اور شر کے اعتبار سے تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ۔ اور ایک ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ یہ جو نفس امارہ ہوتی ہے نا جی، ہم سب اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں اگر یہ تین چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ نفس امارہ وہ ہوتی ہے نا، جس کے پاس نفس امارہ ہوتا ہے نا جی، اس کے قریب بھی خیر نہیں آتا، قریب بھی خیر نہیں آتا، ہمیشہ شر انگیزی کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر جناب ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ تو جب گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر معافی کیسے مانگے گا؟ ایک آدمی کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو بھئی معافی کیسے مانگے گا؟ معافی تو تب مانگتے ہیں جب ایک چیز کو گناہ سمجھ رہا ہے بندہ، جب اس کو گناہ ہی نہ سمجھے تو معافی کیسے مانگے گا؟ دیکھیں، اللہ نے انسان کا جو دل ہے نا جی، دل، اللہ نے جو انسان کا دل بنایا ہوا ہے نا جی، دل انسان کی رہنمائی کرتا ہے، دل انسان کی رہنمائی۔ دیکھو، اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر ہم غلط کریں نا جی وہ کام، تو ہمارا دل کھٹکھٹائے گا۔ اس دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے، دل کے اندر آ جاتا ہے کہ یار یہ کام غلط ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل کے اندر آ جاتا ہے یہ کام غلط ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ دل ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے، چاہے کوئی پاس بتانے والا نہ بھی ہو، دل ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے کہ یار یہ کام غلط کر رہے ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ دل نہیں بتاتا، یہ دل نہیں بتاتا ہے۔ تو جب دل نہ بتائے تو وہ آدمی اس کام کو غلط سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے یہ کام ٹھیک ہے۔ جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں نا جی، ان کا انٹرویو آپ سنیں، وہ اکثر و بیشتر اپنے بارے میں جب بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے فلانی جگہ پر جناب مجھے موقع دیا اور میں نے جناب گانا گایا۔ اب اس گانے کو وہ اللہ کا شکر کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ اب دیکھیں، گانا گانا یا گانا سننا یہ حرام ہے کہ نہیں؟ ناجائز ہے کہ نہیں؟
اب یہ اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ اب گناہ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ گناہ اس لیے نہیں سمجھ رہا کہ اس کے اندر نفس امارہ موجود ہے، اس کے دل کے اندر جو کھٹک موجود تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک آدمی ایک دن شراب پیتا ہے، دل کہتا ہے کہ یار غلط کر رہے ہو، زنا کرتا ہے، دل کہتا ہے کہ یار غلط کر رہے ہو، 2 دن کرتا ہے، 3 دن کرتا ہے، دل اس کو بتاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو عادت پڑ جاتی، دل اس کو بتانا چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد جناب نہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے اور نہ اس گناہ پر معافی مانگتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو نفس، انسان کا جو نفس ہے اس کی ایک قسم ہے نفس امارہ، کہ جب وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کے دل کے اندر شر غالب ہوتا ہے، شر۔ نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ اس طبیعت کا جو آدمی ہے وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کے بعد ندامت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے، گناہ تو اس سے ہوتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد ندامت کا اظہار بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بات ذہن میں رکھو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا میرے ان گناہگار بندوں سے کہو جو گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ایک مرتبہ صدق دل سے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا بہا کر اللہ سے کہنا یا اللہ معاف کر دے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ نے فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دوں، کوئی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ایسا ہو تب نا، ایسا ہو تب، ایسا ہو تب۔ آج ہم داڑھیاں کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ گناہ کرنے کا ارادہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ داڑھیاں کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ گناہ کرنے کا ارادہ ہے، بدنظری کا ارادہ ہے، معذرت کے ساتھ بدنظری کا ارادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے داڑھی رکھیں گے تو بدنظری نہیں کر سکتے ہیں، داڑھی رکھیں گے تو گناہ نہیں کر سکتے ہیں، داڑھی رکھیں گے تو سینما میں نہیں جا سکتے ہیں۔ لوگ پکڑیں گے کہ بھئی تم داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ تم اس طرح کے کام کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ داڑھی رکاوٹ ہے گناہوں کے راستے میں، نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دل پشوری کرنے کا ارادہ ہے، سیدھی سی بات، سیدھی سی بات ہے، دل پشوری کرنے کا ارادہ ہے۔ ورنہ اتنی غیرت ہے تو ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے۔ ہاں، مرد کی نشانی بھی داڑھی، غیرت مند کی نشانی بھی داڑھی، انبیاء کرام کی سنت بھی داڑھی، مرد کی علامت بھی داڑھی۔ ہاں، اور یہ جوانی میں مزہ آتا ہے، بڑھاپے میں تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی پھڑک جانا ہے، یہ جوانی میں مزہ آتا ہے۔ ہاں، جوانی میں مزہ آتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مزہ آتا ہے اس کا۔ بوڑھے ہو کر تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی اب جناب ہم نے رخت سفر باندھ لیا ہے، ابھی کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، اسرائیل کی زیارت ہو سکتی ہے، تو پھر چلو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مزہ اس کا نہیں ہے۔ بھئی وہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا نا جی آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے چائے پسند ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے چائے پسند ہے۔ کہتے ہیں چائے کیسے، کیوں، کیسی چائے ہونی چاہیے؟ اس نے کہا لبریز ہو، لبدوز ہو، لبسوز ہو۔ ہاں، چائے کے اندر 3 کوالٹیز ہونی چاہیے، لبریز ہو، لبدوز ہو، لبسوز ہو۔ جب یہ چیزیں چائے کے اندر ہوگی تو چائے کا مزہ ہے، ورنہ ٹھنڈی چائے پینے کا کیا مزہ ہے؟ سمجھ آ رہے نا؟ ورنہ ٹھنڈی چائے پینے کا کیا مزہ ہے؟ تو داڑھی بھی اس وقت رکھو جب رکھنے کا مزہ ہے۔ ہاں، جب عمر چلی گئی اس کے بعد داڑھی چٹی آنی، اس کا کیا مزہ ہے؟ چلو سنت پھر بھی ہو جائے گی ادا، لیکن مزہ تب ہے جب وہ داڑھی کالی ہو اور جوانی اپنے شباب پر ہو اور گناہوں کے دروازے کھلے ہوں اور آپ داڑھی رکھ کر گناہوں کے دروازے کے سامنے رکاوٹ بن جائے، تب اس داڑھی کو رکھنے کا مزہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ناراض نہیں ہونا ہے، ناراض ہو بھی جاؤ گے تو کیا کر لو گے؟ بھائی سیدھی بات ہے، حق بات ہے، بھائی تختے دار پر چڑھ کر بھی بولنا چاہیے، سیدھی بات ہے، حق بات ہے، تختے دار چڑھ کر بھی بولنا چاہیے۔ نفس لوامہ، نفس لوامہ، نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد جناب افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے نفس لوامہ۔ اس کے بعد سب سے پہلا نمبر جو ہے نا جی وہ نفس مطمئنہ کا ہے۔ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جس پر کبھی گناہ کا گزر ہی نہ ہو، جس پر کبھی گناہ کا گزر ہی نہ ہو، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔
گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اور ایسے نفس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔